اب آج کی آیت جو ہے وہ ہے آیت نمبر سورہ نمبر 64 التغابن. اس میں ہم بریف بتائیں گے. اس میں بھی ہے آیت نمبر 7 8 9 10 کئی ہے. جتنا ہو پائے گا تھوڑا سا اسے آپ کے سامنے رکھیں. آیت میں جو اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے، جو جس لائٹ میں یہ آیت آئی وہ ہے دراصل کہ یہ کافر جو لوگ تھے ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. اس وجہ سے وہ کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتے تھے. اس لائٹ میں آگے سنیں گے کہ جو کافرین و مشرکین تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں اٹھا پائے گا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اس لیے جو نبی آتے تھے ان کی باتوں پر یہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کی باتوں پر یہ لبیک نہیں کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا ہے بلا وربی لتبعثن، کہ ان کا جواب آپ اسی زور سے دیجئے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کی لاجک کیا ہے؟ اسلام لاجیکل مذہب ہے، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ کا مذہب نہیں ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ دی گئی ہے کہ اگر اللہ رب ہے، سب کا پالنہار ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، تو جو اس کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، بدکار بندے ہیں، تو ضروری اللہ کے لیے کہ ان کے درمیان وہ ایک جسٹس کرے، انصاف کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیک اور بد دونوں ایک ہی دونوں انجام کو پہنچ جائیں. یعنی دنیا میں موج کریں، کھائیں پیئیں، مر جائیں اور دونوں کا اینڈ ایک ہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی جو انصاف کا سسٹم ہے یہ ریکوائر کرتا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ ان بندوں کو دوبارہ زندگی دی جائے، انہیں دوبارہ اٹھایا جائے اور ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. جو نیک بندے ہیں ان کا اعمال کے مطابق انہیں جزا دیا جائے اور جو بدکار ہیں ان کو ان کے عمل کے مطابق انہیں سزا دی جائے. یہ لاجک ہے. اسی لیے جو بار بار بتایا گیا ہے کہ 3 ستون جو اسلام کے ہیں، توحید یعنی مونوتھیزم، ایک خدا کو ماننا، رسالت رسولوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت یعنی قیامت کے دن سب کا اٹھایا جانا اور ان کا حساب کتاب ہونا، ان تینوں پر انسان کو ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ لاجک ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے تقاضے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کرے گا. اب وہاں بھی ان کو موقع دیا جائے گا اپنی بات کہنے کا، ثبوت دینے کا، شہادت دینے کا، اور اس کے بعد ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا. یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کافر لوگ کہ ہرگز وہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا نہیں سکتا، اللہ کے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ اٹھا کے نہیں سکتا. تو یہ ہم لاجک اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یو آر جسٹ لرنڈ پیپل. آپ لوگ لاجیکل لوگوں کے سامنے ایک بات کو رکھیں. جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی دنیا میں. یہ سورہ جو ہے اس کا نام بھی تغابن ہے، اور تغابن کے معنی ہوتا ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن. ابھی آگے بتایا جائے گا یہ کیوں سورہ کا یہ نام کیا ہے، کیا ریلیشن اس کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے پس ایمان لاؤ
अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो अल्लाह हमने नाजिल किया है, यानी कुरान। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और बेशक जो अल्लाह है वो सब कुछ जानता है जो तुम कर रहे हो। यानी यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम बहाना कर रहे हो कि तुम्हें अल्लाह ताला उठा नहीं सकता और रसूल को तुम झूठा साबित कर रहे हो, ये मत करो, बल्कि अल्लाह उसके रसूल पर, इस कुरान पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल की है। यही रोशनी अल्लाह ने अहले किताब को भी दी थी। अहले किताब दोज पीपल जिन्हें कहते हैं द पीपल ऑफ द बुक, दैट इज द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस, जिन्हें अल्लाह ने किताब दी थी उन्हें हम कहते हैं पीपल ऑफ द बुक। तो उन किताब वालों को भी अल्लाह ने किताब दी थी कि जिसको सामने रख करके हक क्या है गलत क्या है इसके बीच में वो डिफरेंस कर सके, इसको समझ सके, कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है, इन किताबों की रोशनी में इंसान तय कर सकता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपनी किताबों को जाया कर दिया, उन किताबों में हेर फेर कर दिया, और आज की हालत यह है कि आज की डेट में न तो सही माने में सही हैसियत में तौरेत मौजूद है और न ही बाइबल मौजूद है। इन लोगों ने तमाम इसमें चेंज कर दिया है। और अब क्या चाहते हैं ये लोग, इसको भी कुरान ने बयान कर दिया है। ये जो लोग जो हैं अहले किताब, ये काफिर जो हैं, उस जमाने में जो यहूदी थे ईसाई थे जिन्होंने अंबिया नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था, उसके बारे में कुरान कहता है कि चाहते हैं अल्लाह के नूर को अपने फूंक से बुझा दें, कि अल्लाह ने अपना नूर जो नाजिल किया है इसको बुझा देना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिया है कि अल्लाह मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, भले ही ये बात काफिरों को कितनी नागवार गुजरे। ये बात सूरह सफ में आई है। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर यौम आखिरत, द डे ऑफ द जजमेंट की बात कर रहा है। यौम यजमउकुम लियौमिल जम ज़ालिका यौमुत तगाबुन, अल्लाह ताला कह रहा है उस दिन को बराबर याद रखो जिस दिन अल्लाह तुम्हें इकट्ठा किए जाने के दिन के लिए इकट्ठा करेगा, यानी उस दिन के लिए इकट्ठा करेगा जो अल्लाह ताला की स्कीम से तय है। उस दिन को हमेशा याद रखो, जमा किए जाने का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला तुम्हें जमा करने के लिए इकट्ठा करेगा, जो इसकी स्कीम में अल्लाह ताला ने जो स्कीम बनाई है, जो तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, उसमें यह तय है कि तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। कुरान में बार बार जगह जगह ये बात आई है। और उसी दिन को, जिस दिन सबको उठाया जाएगा, उस दिन को कहा गया ज़ालिका यौमुत तगाबुन, इसका तर्जुमा किया गया वो दिन जो होगा वो होगा हार जीत का दिन। अब यहाँ फिर इन लोगों से कहा जा रहा है कि जो लोग आखिरत के मुनकिर हैं, इसी दुनिया को उन्होंने ये मैदान समझ रखा है कि हार जीत इसी दुनिया के मैदान में होनी है। यहाँ जो कामयाब हो गया वो जीत गया, जिसको नहीं कुछ मिला, दुनिया नसीब नहीं हुई, वो हार गया। लेकिन कुरान कह रहा है कि दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, दैट डे, वो दिन हार जीत का दिन होगा। उस दिन पता चलेगा कि लॉस किसको हुआ है और विन कौन। विन एंड लॉस का जो है फैसला उस दिन होगा। ये दुनिया का जो मैदान है यहाँ नहीं होने वाला। अब जो लोग आखिरत के दिन से का इनकार करते हैं, इसी दुनिया के मैदान को ही हार जीत का मैदान समझते हैं, वो समझते हैं कि हम लोगों ने सारी बाजी जीत ली है, और जिनको बहुत सी दुनिया की चीजें नहीं हासिल हुई उनको नामुराद समझते हैं, उनको नाकाम समझते हैं। नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है जो इस दुनिया को ही हार जीत का जगह समझ जाता है, वो जाहिर है कि अपने ऐश और आराम को कुर्बान नहीं करेगा, दूसरों की खिदमत नहीं करेगा, अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च नहीं करेगा, क्योंकि हर वक्त उसको डर रहेगा कि ऐसा ना हो तो कोई नागहानी आफत आ जाए, तो वो क्या करेगा। और जो शख्स आखिरत के दिन को
ہار جیت کا دن سمجھے گا کہ اس دن یہ فیصلہ ہوگا کون جیتا کون ہارا، اسے اس طرح کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوگا کہ کل کیا ہو جائے گا، اور اس کا حوصلہ، اس کی ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہاں پر آخرت کے دن کو قرآن نے نام دیا ہے ہار جیت کا دن، ذالک یوم التغابن، یعنی یہ جو دنیا کا میدان ہے یہ ہار جیت کا میدان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جن انسان کے دل میں یہ ڈر آتا ہے کہ کل کو کوئی مصیبت نہ آ جائے، اس کو اور کلیریفائی کر کے کہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت بندوں پر اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر، جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی بندے پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ تو بندے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو کام وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرے گا وہ اس کے لیے کسی ایسی آزمائش کا سبب نہیں بنے گا جو اس کی قوت سے زیادہ ہو۔ ایسی کوئی مصیبت اس پر نہیں آ سکتی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہو، جو اس کی طاقت کے باہر ہو۔ یہ اللہ انسان کی طاقت، اس کی کیپیسٹی جانتا ہے، اور اس کی کیپیسٹی کے باہر اس کا امتحان نہیں لے گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو ایمان لائیں گے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عین وقت پر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان میں بھی اللہ نے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ یہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ میرے کام پر عدالت میں لوگ مجھے پکڑوائیں تو یہ فکر نہ کرنا کہ کیا کہو گے، میرا خدا عین وقت پر روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی مصیبت کے بارے میں مت ڈرو، اللہ تمہاری حیثیت، تمہاری کیپیسٹی، جو تمہارے اندر جتنی طاقت برداشت ہے اس سے زیادہ مصیبت کبھی نہیں اتارے گا، اس کا یقین رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا، فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پھر دہرایا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم منہ پھیرتے ہو، اگر تم پلٹتے ہو، یعنی تم اگر اللہ سے منہ پھیرتے ہو، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو یہ جان لو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، بس ہمارے رسول کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اتنی ہے، البلاغ المبین۔ یہ جان لو اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو ہمارے رسول کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ بہت ہی کلیئرٹی سے، بہت ہی صفائی سے اللہ کا جو میسج ہے، اللہ کی جو باتیں تم تک پہنچا دے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہے، جو میسنجر ہے، اس نے اللہ کی باتیں پہنچا دی اور تم نے انکار کر دیا، تم نے اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں ماننا، تو رسول کی ذمہ داری، رسول بڑی ذمہ ہے، اب تم خود اپنے ذمہ دار ہو۔ اور آخر میں آیت اس پر ختم ہوتی ہے کہ جو مومن ہیں وہ اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں۔ مومن کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو دراصل جو سورۃ تحریم کی باتیں تھی، یہاں پر جو خاص زور دیا گیا، آخری آیت یہ تھی تحریم سے ملتی جلتی ہے اگلی آیت بھی، لیکن یہاں پر جو زور دیا گیا ہے کہ the day of judgment، آخرت کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ دراصل ہار اور جیت انسان کی اسی دن طے ہوگی، آخرت کے دن۔ اور اسے کہا ہے کہ وہ ہے یوم التغابن، انسان اس دھوکے میں نہ رہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا جو میدان ہے، یہ ہار جیت طے کرے گا۔ اصل ہار و جیت کا فیصلہ آخرت کے میدان میں ہوگا، جس دن تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے۔ اور کافروں کا اس بات سے انکار اللہ نے صاحب نے کر دیا
کہ اگر تمہارا زوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں اٹھا سکتا تو بالکل غلط ہے. یقیناً اللہ تمہیں آخرت میں اٹھائے گا اور نیکوکار کو اس کے اعمال کے مطابق اچھا بدلہ ملے گا، اور جو بدکار ہے اس کے اعمال کے مطابق بدی کا برا بدلہ اسے ملے گا. تو یہ چند آیتیں تھی اس تغابن پہ.